بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، کل کراچی کے اندر جو کچھ ہوا اور رات میں پاکستان کے سپہ سالار آرمی چیف نے بلاول بھٹو زرداری کو بھی فون کیا، آئی جی سندھ سے بھی ان کی بات چیت ہوئی، جس کے بعد معاملات بہتری کی طرف گامزن ہوئے اور یہ اعلان کیا گیا کہ 10 دن کے اندر اندر تحقیقات کی جائیں گی اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آج کی اطلاع یہ ہے کہ تمام سندھ پولیس کے افسران اپنی ڈیوٹیوں پر واپس آئے اور کام اسی طریقے سے جاری ہے۔ آج بھی وفاقی وزراء کی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ معاملات افہام و تفہیم کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں، کوئی ان سب سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے کسی قابل عمل حل کی طرف لے کے آئیں، پاکستان کے اندر ماحول کی بہتری کے لیے کام ہو، لیکن وہی بدقسمتی سے جوابی الزام کا سلسلہ جاری ہے۔ اس پر آج پروگرام میں بات کریں گے۔ ساتھ ایک ذکر ہوگا افغانستان کے تاریخی حوالے اور خاص طور پر 9/11 کے بعد کا افغانستان اور اس میں پاکستان کا کردار اور خود طالبان کا اس حوالے سے کیا کردار رہا، ملا عمر کی زندگی کے چند ایسے گوشوں پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بڑے اہم مہمان ساتھ ہوں گے پروگرام میں، ان کا ہمیں تعاون رہے گا، اس پہ ہی بات کریں گے۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی طرف۔ اور یہ صاحب آئی جی سندھ صاحب کو فون کیا آرمی چیف نے، بلاول بھٹو زرداری سے بات ہوئی اور فوراً بلاول بھٹو اس فون کے بعد ان کے گھر گئے اور تمام تو معاملات کو ان کی چھٹی کی اپلیکیشن منظور نہ کرنے کا فیصلہ ہوا اور معاملات بہتری کی طرف آ رہے ہیں۔ اور اطلاع یہ ہے کہ جن کو یقین دہانی کرائی ہے، سندھ پولیس کے بھی ٹویٹر آیا کہ جی 10 دن یہ مؤخر کریں ساری چیزیں تاکہ تحقیقات ہونے دیں۔ تو آخر نوبت کیوں آئی ان تمام چیزوں؟ دیکھیں، اکا دکا واقعات ہمیشہ ہوتے رہتے رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو آپریشنز کبھی بھی، بڑے آپریشن کبھی بھی اکیلے پولیس نہیں کرتی، ہمیشہ جوائنٹ ہوتے ہیں۔ رینجرز ہوتی ہے، بلوچستان میں ملیشیا ہوتی ہے، پولیس ساتھ ہوتی ہے، لیویز ہوتی ہے، اور فوج کی مدد لینی پڑے تو فوج بھی آ جاتی ہے۔ مطلب 1985 کا جو ہزارہ والا آپریشن تھا، اس میں فوج بلا لی گئی تھی، آخر میں نے خود بلائی تھی، مجھے یاد ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ اس میں مسائل بنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ مطلب مجھے اپنا ایک واقعہ میں بتانے کو تیار ہوں کہ چاغی میں ایک چیک پوسٹ کے اوپر کچھ ملیشیا کے لوگوں نے آپس میں، کسٹم کی چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا، فائر گاڑی پہ ہوئے، تو ان کے انہوں نے نام دیے، تو میں نے ان پہ FIR درج کی، تو کرنل صاحب نے ان کو اپنے ساتھ گھمانا شروع کر دیا، تو میں نے کرنل صاحب پہ بھی FIR کر دی۔ ہاں، ایک ٹینشن سچویشن بن گئی۔ اختر بینگل مسلک کو ورثی چیف منسٹر نواز شریف صاحب کو سندک لایا گیا اور وہاں پر سندک میں باقاعدہ ایئرپورٹ جہاز پہ آئے، کور کمانڈر صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں IGF سے بیٹھے ہوئے تھے، اور جاتے دفعہ مجھے OSD بنا کے چلے۔ آپ نے استعفیٰ نہیں دیا اس وقت؟ نہیں، میں جب استعفیٰ کی بات نہیں، استعفیٰ یہ میں واپس لینے والا استعفیٰ نہیں دیتا ہوں۔ ہاں، مجھے پتا تھا کچھ نہیں ہونا۔ تو یہ چیزیں ریگولر چلتی رہتی ہیں، ان کو ایک مزاج بنا کے ایک خاص اینگل لے کے کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پولیس میں نوکری میں آنے سے پہلے سے بھی جانتا ہوں، اور میں نے بڑی ماریں کھائی ہوئی ہیں، اچھا، جلوس میں بھی آئی ہوئی ہیں، باقی جگہ پر، اور میں پولیس کے اندر رہ کے بھی وہاں بھی میں نے پتہ ہے مجھے۔ اس ملک میں نا ایک بات بتاؤں، عزت صرف عام آدمی کی نیلام ہوتی ہے، ہر ایک کا رکھوالا ہے تو ہر ایک کسی پہ اکڑتا ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس طریقے کے ساتھ ایک عام آدمی ٹریٹ ہوتا ہے ان دروازوں کے اوپر، ان بڑے بڑے وردیوں والوں کے اوپر، اتنا سا 10% فوج آتی ہوگی اور نیچے تو پولیس کام کرتی ہے۔ فوج کا صفائی تو نیچے، اوپر ایک جرنیل آ کر، نیچے تو پولیس ہوتی ہے، اوپر ذوالفقار علی بھٹو ہوتا ہے، نیچے پولیس ہوتی ہے، اوپر بلال بھٹو ہوتا ہے، نیچے پولیس ہوتی ہے۔ اسی طرح ایڈمنسٹریشن، بیوروکریسی، جرنیل کو فائل پڑھنی نہیں آتی، سیاستدان کو فائل پڑھنی نہیں آتی، سارے کرپشن کے راستے کون دکھاتا ہے؟ یہی دونوں۔ تو اگر ان میں غیرت جاگ گئی ہے، مجھے بڑی اچھی خوشی ہے، لیکن یہ جاگی رہنی چاہیے، یہ پھر کسی فیصلے تک پہنچو۔ اچھا چلیں، یہ تو ہے کہ وہ جاگی رہنی چاہیے، لیکن جو ماحول پولیٹیکل اور سیاسی غلط ہو گیا، جو ایک ایسی گرم ہوتا چلا جا رہا ہے، ایسے میں کوئی وہاں پہ نظر نہیں آتا اب ایسا لیڈر میں ایک راستہ بتاتا ہوں۔ 45 جتنے بھی ہیں نا مشیر عمران خان صاحب کے، ان کو چھٹی دے کے ان سے لے لیا جائے، موبائل بھی لے لیا جائے، ان سے مائک بھی لے لیا جائے، ٹھیک ہے، پاکستان کا کوئی چینل ان کو انٹرٹین نہ کرے، ٹھیک ہے، پہلا یہ کام ہو جائے۔ عمران خان خود بولے جو بولنا چاہتے، نہیں وہ بول کے کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں میں بیٹھتا نہیں، نہ بولے، یہ بند
یہ عجیب و غریب قوم ہے نا. عثمان صاحب آپ بتائیں کہ یہ ایشو کس بات پہ کھڑا ہوا ہے؟ ایشو اس بات پہ کھڑا ہوا ہے کہ بھئی ایک بندے نے وہاں نعرہ لگایا. اور ایک اور بات بتاؤں, یہ اور میں نے کل ایکٹ پڑھا ہے سارے کا سارا, وہ ایکٹ 1971 کا جو ہے نا ایکٹ قائد اعظم کا, وہ قابل دست اندازی پولیس ہی نہیں ہے. اچھا, جاہل کٹھے ہوئے ہوئے ہیں. تو پھر کیا؟ اٹس ناٹ ریکگنیبل. اس کو آپ ایف آئی آر درج کرتے ہیں اور پھر مجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں اور مجسٹریٹ کوئی کو سزا سناتا ہے. وہ اس میں مجھے یہ بتائیں کہ یعنی اتنی جہالت چھائی ہوئی ہے پولیس کے اندر کہ اگر کوئی بندہ کہتا تھا اس کو گرفتار کو تو کہتا بھائی جان. اچھا پتہ کیا کیا انہوں نے؟ ایک بندے کو اٹھایا ہے, وقاص نامی, اس کو کہا ہے کہ مجھے اس نے دھمکی دی ہے قتل کی, پھر وہ قابل دستاندازی پولیس ہوئی ہے. مجھے اپنا ایک واقعہ میں بتانے کو تیار ہوں کہ چاغی میں ایک چیک پوسٹ کے اوپر کچھ ملیشیا کے لوگوں نے آپس میں کسٹم کی چیک پوسٹ پہ حملہ ہوا, فائر گاڑی پہ ہوئے. تو ان کے انہوں نے نام دیے, تو میں نے ان پہ ایف آئی آر درج کی. تو کرنل صاحب نے ان کو اپنے ساتھ گھمانا شروع کر دیا, تو میں نے کرنل صاحب پہ بھی ایف آئی آر کر دی. ہاں, ایک ٹینشن سچویشن بن گئی. اختر بینگل ورثی چیف منسٹر, نواز شریف صاحب کو سندھ لایا گیا اور وہاں پر سندھ میں باقاعدہ ایئرپورٹ جہاز پہ آئے. کور کمانڈر صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, میں آئی جی ایف سے بیٹھے ہوئے تھے, اور جاتے دفعے مجھے او ایس ٹی بنا کے چلے. تو آپ نے استعفیٰ نہیں دیا اس وقت؟ نہیں, مجھے استعفیٰ کی بات نہیں, استعفیٰ یہ میں واپس لینے والا استعفیٰ نہیں دیتا ہوں. ہاں, مجھے پتا تھا کچھ نہیں ہونا. تو یہ چیزیں ریگولر چلتی رہتی ہیں, ان کو ایک مزاج بنا کے ایک خاص اینگل لے کے کرنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پولیس میں نوکری میں آنے سے پہلے سے بھی جانتا ہوں, اور میں نے بڑی ماریں کھائی ہوئی ہیں. اچھا, جلوس میں بھی آئی ہوئی ہیں, باقی جگہ پہ, اور میں پولیس کے اندر رہ کے بھی وہاں بھی میں نے پتا مجھے. اس ملک میں نا ایک بات بتاؤں, عزت صرف عام آدمی کی نیلام ہوتی ہے. ہر ایک کا رکھوالا ہے تو ہر ایک کسی پہ اکڑتا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ جس طریقے کے ساتھ ایک عام آدمی ٹریٹ ہوتا ہے ان دروازوں کے اوپر, ان بڑے بڑے وردیوں والوں کے اوپر. اتنا سا 10% فوج آتی ہوگی اور نیچے تو پولیس کام کرتی ہے. فوج کا صفائی تو نیچے, اوپر ایک جرنیل آ گیا, نیچے تو پولیس ہوتی ہے. اوپر ذوالفقار علی بھٹو ہوتا ہے, نیچے پولیس ہوتی ہے. اوپر بلال بھٹو ہوتا ہے, نیچے پولیس ہوتی ہے. اسی طرح ایڈمنسٹریشن, بیوروکریسی. جرنیل کو فائل پڑھنی نہیں آتی, سیاستدان کو فائل پڑھنی نہیں آتی. سارے کرپشن کے راستے کون دکھاتا ہے؟ یہی دونوں. تو اگر ان میں غیرت جاگ گئی ہے, مجھے بڑی اچھی خوشی ہے, لیکن یہ جاگی رہنی چاہیے. یہ پھر کسی فیصلے تک پہنچو. اچھا چلیں, یہ تو ہے کہ وہ جاگی رہنی چاہیے, لیکن جو ماحول پولیٹیکل اور سیاسی غلط ہو گیا, جو ایک ایسی گرم ہوتا چلا جا رہا ہے, ایسے میں کوئی وہاں پہ نظر نہیں آتا آپ ایسا لیڈر میں ایک راستہ بتاتا دعوت دیں. میں ایک راستہ بتاتا ہوں. 45 جتنے بھی ہیں نا مشیر عمران خان صاحب کے, ان کو چھٹی دے کے ان سے لے لیا جائے, موبائل بھی لے لیا جائے, ان سے مائک بھی لے لیا جائے. ٹھیک ہے, پاکستان کا کوئی چینل ان کو انٹرٹین نہ کرے. ٹھیک ہے, پہلا یہ کام ہو جائے. عمران خان خود بولے جو بولنا چاہیے. نہیں وہ بول کے کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں میں بیٹھتا نہیں, نہ بولیں. یہ عجیب و غریب قوم ہے نا. عثمان صاحب آپ بتائیں کہ یہ ایشو کس بات پہ کھڑا ہوا ہے؟ ایشو اس بات پہ کھڑا ہوا ہے کہ بھئی ایک بندے نے وہاں نعرہ لگایا. اور ایک اور بات بتاؤں, یہ اور میں نے کل ایکٹ پڑھا ہے سارے کا سارا, وہ ایکٹ 1971 کا جو ہے نا ایکٹ قائد اعظم کا, وہ قابل دست اندازی پولیس ہی نہیں ہے. اچھا, جاہل کٹھے ہوئے ہوئے ہیں. تو پھر کیا؟ اٹس ناٹ ریکگنیبل. اس کو آپ ایف آئی آر درج کرتے ہیں اور پھر مجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں اور مجسٹریٹ کو سزا سناتا ہے. وہ اس میں مجھے یہ بتائیں کہ یعنی اتنی جہالت چھائی ہوئی ہے پولیس کے اندر کہ اگر کوئی بندہ کہتا تھا اس کو گرفتار کو تو کہتا بھائی جان. اچھا پتہ کیا کیا انہوں نے؟ ایک بندے کو اٹھایا ہے, وقاص نامی, اس کو کہا ہے کہ مجھے اس نے دھمکی دی ہے قتل کی, پھر وہ قابل دستاندازی پولیس ہوئی ہے. وہ ڈلوائی گئی ہے نا. نعرے لگانا عمران خان لگائے یا میرا تو خیال ہے کہ اچھے وکیل کی خدمات حاصل کرنی چاہیے. سر جہالت ہے, پرچہ درج کرانے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے. اب اسے پوچھ لیتے آپ کو ہائر کر لیتے ہیں. چلو ناظرین, یہ لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے افغانستان کے کچھ تاریخی پہلو, اور خاص طور پر افغانستان اور پاکستان اور ملا عمر کے کردار کا.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کریں گے افغانستان کی کہ افغانستان میں کیا اتار چڑھاؤ آتے رہے اور خاص طور پر امریکی حملے کے بعد کا افغانستان, وہاں سے لے ملا عمر کے بعد سے اشرف غنی تک کا جو افغانستان تھا اس کے اندر کن کن مراحل سے گزرے, مذاکرات کس سٹیج کے اوپر ہوئے. اس تمام تر حوالے سے ایک کتاب ابھی پبلش ہوئی ہے. افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر سید ابرار حسین بہت اچھا لکھتے ہیں, انہوں نے یہ کتاب مرتب کی ہے اور وہ بہت سارے اہم واقعات کے گواہ بھی ہیں. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے. ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ واقعات کیا تھے. السلام علیکم ابرار صاحب. وعلیکم السلام. ابرار صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پہلے تو اب یہ بتائیے گا کہ جب آپ افغانستان میں گئے, میرا خیال ہے 99 کے اندر آپ گئے تھے, اور یہ وہ دور ہے کہ جب ایک واقعات کا سلسلہ شروع ہونے میں تو 2 سال پہلے, تو کیا اس وقت حالات تھے؟ طالبان کی حکومت تھی, کیا معاملات چل رہے تھے, اور امریکی حملے کے بعد جو صورتحال جس طرح بدلی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. جی بہت شکریہ. 1999 کے شاید اپریل کے لگ بھگ میں وہاں پہنچا تھا, تو اس وقت قندھار میں کونسل جنرل کی حیثیت سے میں گیا تھا, اور قندھار ڈی فیکٹو کیپٹل تھا چونکہ ملا عمر کی رہائش وہاں تھی. اگرچہ وزراء کے دفاتر وغیرہ سب کابل میں تھے, لیکن تمام اہم معاملات کے فیصلے قندھار ہی میں ہوتے تھے, اور ملا عمر چونکہ امیر المومنین تھے اس لیے ان کا کہا حرف آخر ہوتا تھا. وہاں پہ امن و امان کی صورتحال اس وقت ان علاقوں میں جو طالبان کے زیر نگین تھے, جو ان کے کنٹرول میں تھے, وہاں پہ امن و امان کی صورتحال بہت بہتر تھی, اور اس کی کئی وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ جو بھی کوئی جرم کرتا تھا اس کو بہت سخت سزا دی جاتی تھی. انہوں نے حدود کا نظام نافذ کیا ہوا تھا, چنانچہ اگر کسی نے قتل کیا تو اس کو وہی شرعی گنجائش دی جاتی تھی کہ یا تو اسے قصاص کے طور پہ قتل کر دیا جائے گا, یا ورثاء اسے معاف کریں گے, اور یا دیت پر آمادہ ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی چوتھی صورت نہیں ہوتی تھی. میرے ہوتے ہوئے بھی وہاں پہ ایک ایسا منظر میں نے دیکھا, ایک دفعہ اعلان ہوا کہ ایک قاتل کو سزا دی جائے گی. چنانچہ ہم سب لوگ گئے, وہاں ایک فٹ بال اسٹیڈیم تھا جس میں ہزاروں لوگ بھرے ہوئے تھے. وہاں پہ قاتل کو لایا گیا, اور جو مقتولین تھے اس نے کسی گھر میں گھس کے 5-6 لوگوں کو مار دیا تھا. مقتولین میں سے صرف ان کے ورثاء میں صرف ایک خاتون تھیں. ان خاتون کو وہاں لایا گیا, اور وہاں پہ ان سے اور باقی ورثاء سے پوچھا گیا کہ کیا اس شخص کو معاف کرنے پہ آمادہ ہیں. جب انہوں نے انکار کیا تو ان سے دیت کا پوچھا گیا, اس پہ بھی وہ آمادہ نہیں تھے. تو یہ طے کیا گیا کہ قصاص کی صورت میں اس آدمی کو قتل کر دیا جائے گا. چنانچہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی مرنے سے پہلے کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. وہیں اسے اسٹیڈیم کے درمیان میں وضو کروا کے نماز پڑھائی گئی. اس کے بعد وہ جو خاتون اس خاندان میں سے بچ گئی تھیں ان کے ہاتھ میں گن دی گئی, اور انہیں کہا گیا کہ اس سے بدلہ لے لیں. چنانچہ اس خاتون نے کئی فائر کیے, اور وہ قاتل جو تھا وہیں پہ بدلے میں قتل کر دیا گیا. ہاں جی ابرار صاحب, یہ آپ نے اس میں واقعہ لکھا ہے, ہزاروں لوگ تھے. ایک 2-3 چیزیں آپ نے ملا عمر کی سادگی کے حوالے سے اور اس کی جو سمپلسٹی ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے. ایک ذرا سا وہ بھی بتائیے گا کہ ان کی رہائش گاہ کیسی تھی اور امن و امان کے بارے میں. دوسرا یہ تھا کہ پاکستان سے جو ایک زمانے میں چوری بالکل رک گئی تھی, نہ گاڑیاں چوری ہو کے جاتی تھی, نہ چور وہاں پہنچتے تھے. یہ بھی صورتحال ذرا سا بتائیے گا. 2-3 جو ملاقاتیں ان کا اپنا اس کا حوال جو ہے. جی اس میں نے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ملا عمر سے میری جب پہلی ملاقات ہوئی اس وقت بھی اندازہ ہوا کہ ان کا طرز بود و باش جو ہے بہت سادہ ہے. ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں آپ کسی حاکم کے دفتر میں یا گھر پہ جاتے ہیں, تو وہ اس سے بالکل مختلف تھا. وہ بالکل ایسے ہی تھا جیسے شاید پرانے زمانے کے مسلمان حکمران رہتے تھے. بلکہ جب میں ان سے الوداعی ملاقات کرنے گیا تو ان کے پاس کچھ اور مہمان بھی کھڑے ہوئے تھے جن سے وہ گفتگو کر رہے تھے. تو جب انہیں ان کے ڈپٹی فورن منسٹر ملا جلیل نے بتایا کہ میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں, تو وہ ایک طرف کو آئے, برآمدے میں اپنی چادر بچھائی اور اس پر بیٹھ گئے, اور ملا جلیل نے اپنی چادر میرے لیے بچھائی اور میں وہیں برآمدے میں بیٹھ گیا, اور وہاں بیٹھ کر ان سے کچھ دیر ملاقات رہی. تو سادگی کا یہ عالم تھا. اس میں آپ اندازہ لگا لیجئے کہ باقی ان کا طرز رہائش جو ہے
وہ کس طرح کا ہوگا، اور اسی وجہ سے شاید عمومی جی جی بات کریں جی۔ اس وجہ سے شاید یہ جو طرز رہائش، طرز بود و باش ہوتا ہے، یہ پھر ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے، چنانچہ نیچے ان کے وزراء، ان کے باقی حکام بھی جو تھے وہ اسی طرح کی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اور جو دوسرا آپ نے جرائم کی بات کی ہے کہ چوری شدہ چیزیں نہیں جاتی تھی، اس سب کی وجہ وہی ہے جو میں نے کہا ہے کہ بہت سخت سزائیں دی جاتی تھیں، اور سزاؤں میں یعنی انصاف کے مہیا کرنے میں تاخیر نہیں ہوتی تھی۔ اور جو پریپوگنڈا کیا جاتا رہا، پوری ویسٹ پریپوگنڈا کر رہی تھی اس وقت کی طالبان حکومت کے خلاف، چاہے کہ وہاں پہ پوری طرح امن تھا، سمگلنگ کے اوپر کنٹرول تھا، پوسٹ کی کاشت کے حوالے سے پوری دنیا نے سراہا، لیکن ان سزاؤں کو لے کر اور چند ایک ایسے اقدامات ہوئے تھے کہ بدھا کے مجسمے جو توڑے گئے، اور اس حوالے سے بڑا شور مچایا ویسٹ نے، تو افغانستان کے اندر لوگ جو تھے وہ کیا سوچ رہے تھے اس وقت؟ جی، افغانستان کے اندر جو صورتحال تھی اصل میں دو چیزیں تھیں۔ ایک تو شمالی اتحاد سے طالبان کی لڑائیاں جاری تھیں، پورے افغانستان پر ان کا قبضہ نہیں تھا، چنانچہ کچھ لوگوں کی ہمدردیاں ڈیوائیڈڈ تھیں، یعنی کچھ کی دوسری طرف بھی تھی۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ افغانستان میں ایتھنک گراؤنڈز پہ بہت زیادہ آپس میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے، چنانچہ جو پشتون تھے ان کی اکثریت طالبان کو سپورٹ کر رہی تھی، لیکن جو پشتون نہیں تھے ان میں بہت سے ایسے تھے جو ان کے حامی نہیں بھی تھے۔ اس کے اچھا ابرار صاحب، تھوڑی دیر آپ کو میں روکوں گا، میں جیسے ویلکم کروں گا پروگرام کے اندر سابق افغانستان میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں ایاز وزیر صاحب، اور افغان امور پہ گہری نظر رکھتے ہیں، ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایاز صاحب خوش آمدید، ہم بات کا سلسلہ جاری رکھیں میں ابرار صاحب سے، آپ کی طرف پہ بھی جو ہے وہ آتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ جی جاری رکھیے گا ابرار صاحب۔ جی، اب اس ایک تو یہ وجہ تھی کہ وہ لڑائیاں جاری تھیں تو سب لوگ طالبان کے حامی نہیں تھے۔ دوسری آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ دونوں میں صلح کی صورتحال ہو گئی تھی، ابرار بھائی آپ نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ دونوں طرف سے انہوں نے طے کر لیا تھا یہ جو صورتحال ہے اس میں مداخلت کہاں ہوگی؟ جی، یہ اس پہ ویسے تو ایاز وزیر صاحب آپ کو زیادہ تفصیل سے بتا سکیں گے، چونکہ وہ اس وفد میں شامل رہے جو یہ صلح کروا رہا تھا، اور جو آخر میں بیچ میں سارا پروسیس بیچ میں رک گیا، چونکہ جی ایاز وزیر صاحب السلام علیکم۔ پاکستان میں انقلاب آ گیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ اس وقت آخر میں صلح اور صفائی کی صورتحال چل رہی تھی، اور وہ اگری کر گئے، طالبان اگری کر گئے تھے کہ پنشیر کا علاقہ جو ہے وہ ان کی حکومت وہ رہے، آرام ادھر رہے، اور پھر اچانک مشرف آ گیا تو سب کچھ بدل گیا۔ تو یہ ذرا بتائیں گے یہ صورتحال کیا تھی؟ دیکھیے، یہ ایسا ہوا کہ آپ کو معلوم تھا نواز شریف کے زمانے میں پروفیسر برہان الدین صاحب نے ریکویسٹ کی تھی ان کو کہ آپ ہمارے یعنی شمالی اتحاد اور طالبان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کر لے، تو نواز شریف صاحب نے ایک ٹیم تشکیل دی جو اسٹرکچرل ڈپلومیسی میں 1997 سے لے کے مشرف کے ٹیک اوور تک ہم لوگ لگے رہے۔ تو ان 3 سالوں کی کاوشوں کے بعد بالکل ٹورڈز دی اینڈ ہم دونوں طرف کو اس پہ قائل کر گئے کہ دونوں وہ ملے، کیونکہ اس وقت طالبان میجارٹی ایریا پہ قابض ہو چکے تھے، انکلوڈنگ مزار شریف۔ بہت تھوڑا ایسا جو پنشیر کا تھا وہ احمد شاہ مسعود کے پاس تھا۔ تو پروفیسر برہان الدین ربانی نے ہمیں کہا دوشنبے میں کہ اگر مسعود کو پنشیر کا ایریا اس کے کنٹرول میں رہنے دیں، وہ طالبان کے لیے اس کو چلائے انڈر دی اوور آل کنٹرول آف طالبان، لیکن لوکل احمد شاہ مسعود ایڈمنسٹریٹر ہو، تو ہمیں قبول ہے۔ تو ہم ادھر سے سیدھے چلے گئے قندھار، ملا عمر صاحب سے ملاقات کی۔ ملا عمر صاحب تو پہلے نہیں مان رہے تھے، ہماری خاصی دیر آرگومنٹ ہوتی رہی، میرا خیال ہے وہ ہماری سب سے لمبی ملاقات تھی ملا عمر صاحب کے ساتھ۔ ٹورڈز دی اینڈ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے بندے بھیج دوں گا۔ ہماری ایگریمنٹ اس بات پہ تھی کہ دوشنبے میں احمد شاہ مسعود اور طالبان کے نمائندوں کی ملاقات ہو جائے۔
تو اس کوشش میں ہم لگے رہے. تو پہلی جو ڈیٹ تھی اس پہ احمد شاہ مسعود نہ آ سکے کہ میں جنگ میں لگا ہوں. دوسری ڈیٹ پہ پھر بدقسمتی سے پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب کا تختہ الٹ دیا گیا, مشرف صاحب آ گئے, اور اس کے ساتھ ہماری جو شٹل ڈپلومیسی تھی وہ بھی مشرف کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا افغانستان کی اس حکومت کے ساتھ, ملا عمر والی حکومت کے ساتھ اس وقت؟ ظاہر بات ہے ایک کانٹیکٹ تو تھا کہ نہیں؟ اس کا مشرف صاحب کا مشرف صاحب کا مشرف صاحب کا ایک دلچسپ قصہ سنا دوں. مشرف صاحب کا شروع میں اپروچ تقریباً وہی تھا. جب طالبان کی ایک ٹیم آئی, 5 رکنی وزیروں کی ٹیم تھی, جو اس وقت کا وزیر خارجہ تھا ملا وکیل کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے تھا. تو اس کی سربراہی میں یہ ٹیم آئی تھی, اور اس میں ملا رزاق بھی تھا جو کہ شمالی اتحاد کے ساتھ لڑائی میں ان کا کمانڈر بھی تھا. اس وقت یہ انٹیریئر منسٹر تھا. ٹھیک ہے. بہرحال یہاں آئے تھے, مشرف صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں میں بھی بیٹھا تھا. تو مشرف صاحب نے ان کو بہت ویلکم کیا, اور یہ ایک اس کا سینٹینس عرض کر لوں, زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. مشرف صاحب نے کہا کہ دیکھو میں سپاہی ہوں, میرے جو دل میں بات ہوتی ہے وہ زبان پہ ہوتی ہے. میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہارے ساتھ کڑا رہوں گا. لیکن اس کے بعد جب 9/11 ہو گیا تو پھر وہی مشرف, اور باقی ہسٹری ہے, اس میں نہیں جاتا, باقی تاریخ ہے. اچھا ابرار صاحب, یہ کتاب میں آپ نے 1-2 واقعات اور بھی لکھے ہیں جس کے اندر آپ نے ڈسکس کیا ہے کہ بعد میں جو آخری نیگوسیشن ہو رہی تھی شورا کے معاملے میں, جس میں ایک میں ملا عمر صاحب نے پانی اپنے سر پہ ڈالا اور اپنے آپ کو ٹھنڈا کیا, جو ترکی بن فیصل جو آیا ہوا تھا سعودی. یہ میرا خیال ہے یہ واقعہ بڑا امپورٹنٹ ہے, پہلے بھی آپ نے ذکر کیا ہوا, ان کی زبانی سنتے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر ابرار صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی تاریخ کی, اور خاص طور پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو رشتے ہیں, اور 9/11 کے بعد کیا ہوا. اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک واقعے کا اوریہ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جب مطالبہ ہوا کہ ملا جو اسامہ بن لادن ہے, ملا عمر انہیں امریکہ کے حوالے کر دیں, تو اس وقت کیا صورتحال بنی؟ ابرار صاحب, آپ تو اس موقع کے گواہ رہے ہیں, تو اس وقت ملا عمر کا کیا رویہ تھا, کیا کیا انہوں نے؟ غصے میں کیا کیا تھا انہوں نے اٹھ کے بعد میں؟ جی دراصل یہ میرے جانے سے کچھ ہفتے پہلے کا واقعہ ہے, لیکن بڑے تواتر سے سنا ہے, اس لیے میں بیان کر دیتا ہوں. ہمارے افتخار مرشد صاحب تھے فورن آفس کے, انہوں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا ہے, اور ایاز وزیر صاحب بھی نے بھی یہ سنا ہوا ہے, یہ بھی اس وقت وہاں تھے. وہ ہوا یہ کہ جب پرنس ترکی الفیصل آئے اور یہ مطالبہ لے کر آئے کہ اسامہ بن لادن کو سعودیوں کے حوالے کر دیا جائے, تو ایز ایکسپیکٹڈ ملا عمر نے اس سے اتفاق نہیں کیا. لیکن اس پر جب پرنس ترکی الفیصل نے کہا کہ آپ نے پچھلی دفعہ یہ وعدہ کیا تھا, تو ملا عمر کو یہ لگا کہ یہ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں, یعنی میں جو کچھ بول رہا ہوں وہ سچ نہیں بول رہا. اس پر انہیں اتنا غصہ آیا کہ وہ کمرے سے اٹھ کے چلے گئے, ساتھ والے صحن میں گئے, وہاں سے اپنے سر پہ پانی اونڈیلا تاکہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کریں, اور اس کے بعد جب واپس آئے تو ان کے سر پہ سے پانی ٹپک رہا تھا, اور واپس آ کے پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو میں جھوٹا آدمی نہیں ہوں. یعنی ان کا ریئیکشن اتنا شدید تھا اس الزام پہ, یعنی جو انہوں نے سنا کہ شاید یہ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں, اور اس کے بعد اتنی بدمزگی ہوئی کہ پرنس ترکی الفیصل واپس چلے گئے, اور اس کے بعد جو سعودیہ کے ان کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات تھے وہ بھی ختم ہو گئے. اچھا, آپ اس وقت تھے جس وقت طیارہ اغوا ہو کے آیا ہے, آپ نے اس کا بھی ذکر کیا, انڈیا کا طیارہ جب وہاں سے اغوا ہو کے آیا ہوا ہے, تو آپ قندھار ایئرپورٹ پہ تھے, اور دوسرا آپ نے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کے اغوا کے وقت بھی آپ تو اس وقت سفیر تھے. جی دونوں واقعات کا ذکر میں نے کیا ہے. جب طیارہ اغوا ہوا تو اس وقت میں قندھار ہی میں تھا, اور چونکہ قندھار میں وہ کوئی 1 ہفتے کھڑا رہا, اس لیے اس دوران جو واقعات ہوئے ان کی خاصی تفصیل میں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. اور وہ طیارہ بعد میں اس شرط پہ چھوٹا تھا کہ جو کچھ
قیدی انڈیا کے پاس تھے وہ انہیں وہاں لے کے آئے، انہیں وہاں ریلیز کیا گیا، اور پھر بدلے میں انڈیا کا جہاز جو تھا وہ مسافروں سمیت چھوڑ دیا گیا۔ لیکن اس سارے پروسیس میں 1 ہفتہ لگا، اور اس 1 ہفتے کے دوران انڈیا سے بھی وفد وہاں آیا، اسلام آباد سے اقوام متحدہ والے بھی وہاں گئے، بات چیت بھی چلتی رہی، اور وہ ساری تفصیلات اس کتاب میں ہیں۔ دوسری چیز جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے کا جو یہاں انتخابات کے دوران اغوا ہو گیا تھا اور پھر بڑے عرصے غائب رہا، پتہ نہیں چلا، شروع میں سمجھا گیا کہ وہ وزیرستان میں ہے، بعد میں فائنلی اندازہ ہوا کہ وہ افغانستان میں ہے۔ چنانچہ افغانستان میں وہ ایک ایسے آپریشن کے نتیجے میں چھٹ گئے جو ان کے اغواکاروں کے خلاف تو جان بوجھ کے نہیں ہو رہا تھا، یعنی امریکن نے جب آپریشن کیا تو انہیں یہ نہیں تھا پتا کہ یہ وہ اغواکار ہیں جنہوں نے گیلانی صاحب کے بیٹے کو اغوا کیا ہوا ہے۔ لیکن جب وہ آمنے سامنے آئے، آپریشن ہوا، تو اس نے انہیں بتایا کہ میں تو یہاں پہ مغوی ہوں، مجھے تو یہ اغوا کر کے لائے ہیں۔ اس کے بعد امریکنز نے افغان حکومت کو اور ہمیں اطلاع دی، اور اس کے بعد باقاعدہ اسے ہمارے یہ اغوا کنندگان کون تھے زیادہ ہے؟ اس کا کوئی تفصیلی پتہ نہیں چل سکا کا علاقہ ہے، یہ طالبان کہتے ہیں کہ داعش کے لوگ تھے اور وہ ہمارے خلاف ہی لڑ رہے تھے۔ جی یقیناً وہ طالبان تو نہیں تھے، یعنی جس کسی نے بھی اغوا کیا اس کے بعد وزیرستان میں رکھا، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک گروپ دوسرے کو ہینڈ اوور کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب پاکستان میں آپریشن ضرب عصب شروع ہوا تو جو اس قسم کے لوگ تھے وہ بھاگ کے افغانستان کی طرف چلے گئے۔ اچھا ایاز وزیر صاحب، میرا خیال حال پہ بھی بات کر لیں کہ اب کیا ہوگا آخری۔ ایاز وزیر صاحب آخری اس کے تھے، ایاز وزیر صاحب یہ جو لاسٹ، اس کے بعد پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو نیگوشیشن شروع ہوئی جب امریکہ آ گیا اور صاحب ظاہر بات اس وقت وہاں موجود تھے، یہ جو آخری نیگوشیشنز جو تھیں یہ فائنل ختم کیسے ہو گئی؟ کس کے بارے میں نیگوشیشن؟ یہ جو ملا عمر کے ساتھ امریکہ کی جب جس کا حملہ ہو گیا تھا اکتوبر میں۔ میں تو یہاں سے پھر چلا گیا تھا، اس وقت میں ادھر نہیں تھا جب یہ 9/11 ہو گیا۔ اچھا، اس وقت میں لندن میں تھا، میں اس سے پہلے کے واقعات میں جی پہلے کی جی اچھا یاس صاحب، اب کیا بنے گا؟ اب جو مذاکرات بالکل ایک معاہدہ طے پا گیا ہے، اور گلبدین حکمت یار صاحب بھی پاکستان کے دورے پہ آئے، عبداللہ ہو کے گئے ہیں، زلمے خلیلزاد آ جا رہے ہیں، اس صورتحال کے اندر آپ کو آنے والے دنوں میں کیا لگ رہا ہے کہ افغانستان دیر پا امن کی جانب بڑھ رہا ہے یا پھر کوئی خدشات جو ہیں وہ سامنے ہیں؟ دیکھیے، میں تو ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں کہ جو پہلے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا امریکہ اور طالبان کا، کہ وہ مرحلہ سب سے آسان تھا، اس پہ بھی سال سوا سال لگ گیا۔ سب سے مشکل مرحلہ انٹرا افغان ڈائلاگ، اور وہ ثابت ہو رہا ہے کہ سب سے مشکل اس لیے کہ ابھی تک ان کے اس بات چیت کے ایجنڈے پہ اتفاق نہیں۔ تو ابھی آج گلبدین حکمت یار صاحب کی انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز میں تقریر کی، بڑی مدلل، بڑے اچھے آرگومنٹ۔ ایک بات اس نے کہی جو کہ میں نے اسی پہ پھر سوال بھی ان سے پوچھا وضاحت کے لیے، وہ that is something which I think is new for your listener، کہ طالبان نے شاید ان کو اپروچ کیا ہے کہ افغان حکومت کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، لیڈران ہیں، افغان حکومت کو چھوڑ کے ان کے ساتھ بات چیت ہم کرنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ گویا طالبان اور یہ دوسرے افغان لیڈر اور پولیٹیکل پارٹیز یہ شاید ایک طرف ہو رہے ہیں اور اشرف غنی کو اکیلا کر رہے ہیں تاکہ وہ بہت بڑی خبر ہے، موت بقول شخص سے خود مر جائے والی بات ہے۔ لیکن میں نے اسی پہ یہی سوال پوچھا کہ یہ تو وہی ڈاکٹر نجیب والی صورتحال بن رہی ہے کہ حکومت اور ادارے، فوج اور پولیس وہ ایک طرف رہ جائیں گی، آپ اور طالبان دوسری طرف ہو جائیں گے، تو پھر تو سول وار کا گویا خطرہ ہے۔ تو ان کا کہنا تھا، اینڈ آئی ایگری ود دیٹ فلی، اس نے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے طریقے سے صلح ہو جائے کہ اس میں اس چیز کی نوبت نہ آئے، اس پہ سب متفق ہو، ہر ایک طبقہ۔ لیکن اگر وہ نہ ہو سکا تو یہ ان کا کہنا تھا کہ میں پھر
آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ پھر بدقسمتی سے سول وار ہوگا. لیکن ایاز وزیر صاحب سچویشن یہ ہے کہ اب یہ جو لوگ وہاں پر ہیں، ظاہر بات ہے ان کا جو انفلوئنس ہے اس کے حساب سے طالبان جس طرح پہ موو کر رہے ہیں باقی لوگوں کے ساتھ، سول وار تو اب جب علاقہ طالبان کا تھا اس پہ تو سول وار کبھی بھی نہیں ہوئی جتنا دیر انہوں نے کنٹرول کیا رکھا. جو ان کے انفلوئنس کا علاقہ وہیں پہ ہوگا نا جو کچھ ہوگا. نہیں دیکھو، یہ تو ایک مرتبہ خدا نہ کرے افغانستان میں ایک مرتبہ اگر اس انداز سے گولی چلی کہ یہ ٹاکس فیل ہو گئے تو پھر وہی حالت ہوگی جو ارلی 80 پھر وار لارڈزم ہوگی. پھر جس کے پاس اسلحہ ہے، بندے ہیں، اس کے وارے نیارے ہوں گے، باقی مرتے جائیں. تو اللہ نہ کرے وہ نوبت آ جائے. اللہ کرے کہ قطر میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، بشمول افغان حکومت کے سب یہ مل جائے اور ایک متفقہ حکومت پہ. چلیں جی ابرار صاحب، آپ بھی ذرا اپنا جو آخری جو ہے بتا دیجیے گا ابرار صاحب، قطر آفس جب کھلا ہے تو یہ بیچ میں جو سچویشن بنی تھی جب ان کا ڈیفیکشن ہو رہی تھی، طیب آغا اور یہ سو لوگ جو تھے، ملا منصور وغیرہ، یہ ذرا بتا دیجیے قطر آفس ظاہر بات آپ کے زمانے میں ہی کھلا ہے. جی قطر آفس تو خاصا پہلے سے کھلا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا انیشلی اس پہ کارزئی صاحب کی حکومت کو یہ اعتراض تھا کہ اس پہ ان کا نام اور ان کا جھنڈا لگ رہا ہے اور امارات افغانستان کا بورڈ لگ رہا ہے. چنانچہ اس وقت مذاکرات بیچ میں اس وجہ سے ٹھپ ہو گئے تھے. لیکن طالبان بہرحال قطر میں بڑے عرصے سے ہیں اور اس کے بعد جب دوبارہ بات چیت کا غلغلہ بلند ہوا تو دوبارہ سے پھر یہ آفس جو ہے بحال ہوا اور اس میں ملا عباس تانکزئی اور طیب آغا اور یہ سب لوگ تھے. اور پھر وہاں پہ بہرحال اس سیٹ اپ میں ان کی لیڈرشپ بدلتی رہی. جس طرح کہ یہاں بھی مین لیڈرشپ آپ نے دیکھا ملا عمر کے بعد ملا منصور اور اس کے بعد پھر اب ہیبت اللہ صاحب ہیں. تو اسی جی ہیبت اللہ جی تو اب اسی طرح سے وہاں نہیں مجھے خود ملا ہیبت اللہ جو ہیں. چلیں جی، ہیبت ہو ہبت ہو، بندہ تو ایک ہی ہے، کام تو ایک ہی ہے، مذاکرات انہی سے ہی ہو رہے ہیں نا. جی جی بسم اللہ. جی جی تو واٹ ایور جی. تو بہرحال لیکن اس کے بعد وہاں جب بات چیت شروع ہوئی اور ملا برادر بھی پہنچ گئے ایک رہبر کے طور پہ اور وہاں پہ دونوں کی نیگوشیٹنگ ٹیمز بن گئیں، تو اب اصل مرحلہ جیسے ایاز وزیر صاحب نے کہا ہے یہ انٹرا افغان ڈائیالوگ ہے. اور جو چیزیں امریکن سے ایگریمنٹ میں طے ہوئی ہیں اس میں 2-3 اہم چیزیں یہ تھیں کہ جب نمبر 1 تو یہ کہ انٹرا افغان ڈائیالوگ ہوگا اور انٹرا افغان ڈائیالوگ میں سیز فائر کی بات ایجنڈے پہ ہوگی اور اس کے علاوہ فیوچر افغان سیٹ اپ کی بات بھی ان مذاکرات میں ہوگی. تو یہ سب تو وہ ایجنڈا ہے جو ابھی ڈسکس ہونا ہے. لیکن اس معاہدے میں ایک چیز یہ بھی. بہت شکریہ ابرار صاحب، آپ بڑی تفصیل سے ہمارے دونوں مہمانوں نے جو پاکستان، افغانستان اور اس علاقے کی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کی اور خاص طور پر افغان انٹرا ڈائیلاگ کا مستقبل کیا ہوگا اس حوالے سے بات کی. دونوں اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ. اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.